إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بھئی آج ہم نے گفتگو سیرت کے بارے میں کریں گے، لیکن کچھ اس کے ایسے پہلوؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ جس میں ہمارا علم اور عمل کے ساتھ تعلق جڑ جائے. آج اگر اس چیز کا خلاصہ کیا جائے اور مختصراً یہ دیکھا جائے کہ ہم امت کے طور پر ہم مسلمانوں میں کیا مسائل ہیں اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، تو ہمارا علم اور عمل سے تعلق بڑا کمزور ہے. علم کے لیے قرآن و حدیث اور عمل اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرا، اپنی زندگی کو اس رہنمائی کو اپنی زندگی میں لانا اور باعمل مسلمان بننا، یہ بنیادی ہمارا مقصد ہے. اب آج چند باتیں میں رکھوں گا. دیکھیں، سب سے پہلے جب تک ہمیں اپنی خامیاں نہیں پتہ ہوں گی نا، تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اصلاح کے وقت جب خامیاں بیان کی جاتی تو کسی ذاتی بندے کی یا ذاتی لیول پر کسی پر گفتگو نہیں ہوتی، اجتماعی طور پر امت کے طور پر گفتگو کرنی ہوتی ہے کہ ہم میں اجتماعی طور پر یہ خامیاں ہم نے ان کو درست کرنا. اگر ہم ان پر پردہ ڈالے رکھیں گے، اگر ان کو اجاگر نہیں کریں گے ہم میں کیا کیا خرابیاں اور کیا کیا خامیاں نہیں ہیں، تو تب تک اصلاح کا دروازہ نہیں کھلے گا اور ہم باعمل مسلمان نہیں بنیں گے. تو سب سے پہلے اس کے حوالے سے بنیادی بات یہ شروع کریں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ سوال ہر بندے نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور اس کا جواب بھی اپنے آپ سے لینے کی کوشش کرنا ہے، کسی سے جواب لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ہمارا تعلق اس مہینے کے ساتھ اور اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پہلی بات یہ اصلاح کی یہ سمجھیں کہ اس مہینے میں ہم نے محافل بھی اٹینڈ کی، سیرت کانفرنسز بھی کی، چلے کو میلاد کی شکل میں لوگوں نے اس کو منایا. جس جگہ جس نے اپنی ایمانیات، اپنی سمجھ فکر کے مطابق معاملات کیے. تو اگر پہلا ہم سوال یہ کریں کہ ہم نے اس ابھی تک جو بھی کیا 15 16 17 18 دن گزر گئے ہیں، کیا ہمارے علم اور عمل میں کوئی بہتری آئی ہے یا وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر پہلے تھے؟ پہلی اصلاح کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم علم اور عمل سے کیا اس مہینے میں محافل اٹینڈ کر کے کانفرنس، یہ مت سمجھیے گا کہ میں ان محافل کو، ان کانفرنس کو کوئی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ ان محافل سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، بات اصل وہ ہے. اگر میں نے ان محافل میں بیٹھ کر، اجتماعات میں بیٹھ کے، دروس میں بیٹھ کر میرا تعلق علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ جڑ گیا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو اصل مقصد مل گیا. لیکن اگر ان محافل میں بیٹھ کر میرے پاس دو ایشو رہے ہیں، میلاد منانا حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، 12 ربیع الاول یوم وفات ہے یا 12 ربیع الاول یوم میلاد پیدائش ہے، کیا کرنا ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں. اگر ان حوالات میں پڑ گئے ہیں تو معذرت کے سم ہم صراط مستقیم سے ہٹیں گے. یہ پہلی اصلاح کی پہلی بات یہ ہم اپنے اندر بٹھا رہے ہیں. کہتے ہیں گھر میں 4 بھائی ہوں نا تو اختلافات ہو جائیں اور وہ تماشا لگائیں اور محلے والے یا ہمسائے ان کا تماشا دیکھیں تو قصور کن کا گنا جائے گا جی؟ گھر والوں کا کہ ہمسایوں کا؟ جو کرا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، جو کرا رہا ہے عیسائی کروا رہا ہے، جو کرا رہا ہے اسرائیل کروا رہا ہے. وہ سکون سے بیٹھے، ان کے ذہن میں ایسے معاملات نہیں ہیں جو ہم خود ہی اپنے لیے کافی ہیں.
وہ کہتے ہیں ہم نے جو پلان سازشیں بنانی تھی کہ مسلمانوں کو تفریق ان میں ڈالو، تفرقہ ڈالو، یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، نفرتیں پھیلائیں، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا پسند نہ کریں، فتوے لگائیں، جہنم کے ٹکٹ بانٹیں، اپنوں کے لیے جنت کے لیے اور دوسروں کے لیے جہنم کے ٹکٹ بانٹیں، انہوں نے کو کوششیں کرنی تھی، وہ ساری کوششیں آج مسلمان خود ہی کر رہے ہیں، کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ اس کو اصلاح کے ذریعے سے سمجھیے گا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اگر ہم ان باتوں میں پڑے ہیں، 12 وفات ہے، 12 پیدائش ہے، میلاد منانا ہے نہیں ملانا، کرنا ہے نہیں کرنا، یہ بدعت ہے نہیں ہے، ان معاملات میں پڑے ہیں تو سمجھے آپ نے کو شیطان نے بہکا دیا۔ میں یہ نہیں اب یہ کہہ رہا کہ اس کو صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، ان مباحث کو سائڈ پہ رہنا۔ ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے یہ کرنا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ بنیادی سمجھے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے، ایک دن یا چند گھنٹوں کی شخصیت نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ جس طرح ہمارا سانس چل رہا ہے اس طرح ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ مہینے، یہ دن منانا، یہ آپ کو پتہ کہاں سے ہیں؟ پھر ہر بات کو میں بڑا مختار ہو کر اس کو مخالفت نہ سمجھے گا، ہم نے اصلاح کرنی ہے کہ میرے نبی کا ساتھ تعلق ہر سانس ہر گھڑی کے ساتھ ہے۔ چلے ہم کمزور ایمان ہیں، کہتے ہیں چلے یار ٹائم نہیں ہے ہمارے، چلے مہینہ آ گیا، دن رکھ لیا، کچھ بھی رکھ لیا، کوئی بات نہیں، رکھ لیا۔ اب اس سے حاصل کیا کرنا تھا؟ دو چیزیں ہیں۔ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنی ہے سب سے پہلے، اور معرفت کا سب سے بنیادی جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن، اور اس کے بعد حدیث اور آپ کی سیرت۔ میں نے اپنے سب سے پہلے، ہر بندے نے ذاتی لیول پہ اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ جس طرح تیرے نبی کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم میں خامی ہیں، ہم میں کمی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کا اللہ سے وعدہ کرنا کہ آج کے بعد جب بھی قرآن کھولیں گے، ایک آیت پڑھیں، ایک لفظ پڑھیں، ایک حرف پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، جتنا بھی اللہ توفیق دے، آج کے بعد اپنے آپ سے اور اپنے رب سے وعدہ کر دیں اس قرآن کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کی تذلیل نہیں کریں گے۔ یہ ہدایت والی کتاب ہے، جب بھی کھولیں گے اسے سمجھ کر پڑھیں۔ اور دوسرا اس کے ساتھ سیرت کا کچھ نہ کچھ، دیکھیں کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اور اس ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کے گوشوں کا نہیں پتہ کہ وہ باپ کیسے تھے، وہ دوست کیسے تھے، وہ ہادی کیسے تھے، وہ جنرل کیسے تھے، وہ چیف جسٹس کیسے تھے، وہ شوہر کیسے تھے، وہ باپ کیسے تھے، بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے۔ ایک ایک سیرت کا گوشہ کھولنا ہے، وہاں سے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لینا ہے۔ یہ ہے وہ راستہ جس پر ہم نے تجدید ایمان اور تجدید اعمال کرنا ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے ہی یہ دو کام ہم نے کرنے، اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے، اپنے آپ سے اپنے رب سے کہ آج کے بعد قرآن کو بغیر سمجھے نہیں کھولوں گا، اور اپنی جب مجھے پتہ چلے گا میں نے تجارت کیسے کرنی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تاجر حاکم مانوں گا۔ جب میں جناب علی کو نوکری کرنی ہوگی تو اجرت کیسے کرنی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں کیسے چراتے تھے، اجرت پر کام کیسے تھے، وہاں سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ وہ دوست کیسے تھے، وہ رشتہ داروں میں کیسے تھے، وہ معاملات میں کیسے تھے، وہ اخلاقیات میں کیسے تھے۔ آج سب سے بڑی جو بہت ساری خرابیاں اگر زوال کی سب سے بنیادی وجہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں سب سے زیادہ جو بد اخلاق ہے ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں کو دو الٹی سیدھی باتیں کر کے دیکھیں، جب تک اسے 4 نام سنا لیں ہمیں سکون نہیں آتا۔ وہ صبر، وہ حکمت، وہ اخلاق کا اچھا ہونا، وہ زبان کا شائستہ ہونا، وہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ تو بات کیا ہوئی، یہ جو مہینہ جا رہا ہے یا محافل جا رہی ہیں، اس میں ہم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کا اگر دعویٰ کرنا ہے تو قرآن، حدیث اور آپ کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ سامنے رکھنا لگا ہوں، آپ نے چیک کر لینا کہ ہم کس درجے پر کریں۔ سب سے پہلا تعلق ہوتا ہے محبت کا۔ محبت میں جو بندہ جو اس کا محبوب ہوتا ہے نا، جو بندہ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ یار میں یہ کام کر لوں تو مقصد کیا ہے، میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے۔ اس میں غرض شامل نہیں ہوتی کہ یار محبت کروں گا تو پیسے ملیں گے، محبت کروں گا تو کوئی چیز مل جائے گی، محبت نہ کی تو کوئی چیز نہیں ملے گی۔
پہلا بنیادی درجہ کہ ہمارا محبت کا جب تعلق ہوگا تو پھر محبت کا درجہ بلا کیا ہوتا ہے؟ محبت جو نا یہ دلیل نہیں کرتا یہ فرض ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت موقدہ ہے کہ غیر موقدہ ہے، یہ نفل ہے کہ مستحب ہے کہ مباح ہے۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب نے کام کیا، یہ شریعت کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ قرآن نے اس لفظ کو اتباع سے جوڑا ہے۔ اتباع کا جو ایک ہوتا ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اتباع میں محبت ہوتی ہے، اور محبت جو ہے نا یہ نہیں کہتی وہ شریعت کے دائرے کے باہر بھی وہ نا اپنے محبوب کی پیروی کرے۔ مثلا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے بتاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منسوب کی جاتی ہے کہ وہ اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے بعد وہ جب ایک ایسے راستے پر جس راستے پر سفر کر رہے تھے تو اس راستے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہاں سے گزرے تھے۔ تو وہ سفر کے دوران ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو باقی ساتھی نے پوچھا کہ آپ درخت کے نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، جب بھی میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا تھا اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے، نہ شریعت کا حکم، نہ فرض، نہ سنت، نہ مستحب، نہ نفل، نہ کوئی حکم، نہ کوئی جنت، نہ دوزخ کا ٹکٹ، کوئی بھی نہیں، میرے محبوب یہاں پر بیٹھے تھے، بس میں نے یہاں پر بیٹھا۔ کیا ہم اس درجے پر ہمارا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کی چھوٹی سی مثال چیک کرنی ہے، چھوٹی سی دوں گا کہ کیا ہمارے چہرے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جیسے ہیں؟ حالانکہ اس کے بارے تو فتوے ہیں علماء کرام کے، کوئی کہتا ہے فرض ہے، کوئی کہتا ہے سنت ہے، کوئی کہتا ہے سنت موقدہ ہے، کوئی کہتا ہے واجب ہے، فتوے بھی ہیں۔ یہ میں بڑی نیچے والی بات آپ کو کر رہا ہوں۔ دعویٰ میرا ہے کہ میرا محبوب وہ ہے، تو آج کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں آئیڈیل، اور جس بندے کو بندہ کہے یہ میرا آئیڈیل ہے، میرا محبوب ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا محبوب مجھے کہہ رہا ہے یہ کام کرو، وہ کہتا ہے جس طرح کے بال بنائے ہیں ویسے بال بناؤں گا، جس طرح کے کپڑے پہنتے تھے ویسے کپڑے پہنوں گا، جس طرح بیٹھتے تھے، جس طرح اٹھتے تھے، جس طرح گفتگو کرتے تھے، جس طرح چلتے تھے، جس طرح معاملات کرتے تھے، جس طرح کے اخلاقیات، ایک ایک زندگی کے گوشے میں نا وہ کھولتا ہے اس کو، اور وہ سامنے والے بندے کو کہتا ہے یہ میرا آئیڈیل ہے۔ آج کے خصوصاً نوجوانوں کا وہ فلم ایکٹر بن جائے نا، وہ کہتے ہیں فلانا فلم ایکٹر میرا آئیڈیل ہے، وہ کہتا ہے کوئی فلم کوئی گانا چھوڑا ہی نہیں، ڈیٹ بتاؤ، اس ڈیٹ کو اس کی شادی ہوئی، اس ڈیٹ کو اس کی فلاں فلم ریلیز ہوئی، اس ڈیٹ کو اس کا فلانا گانا ہٹ ہوا تھا، اس ڈیٹ کو فلاں ہوا، اس ڈیٹ وہ کھاتا ہی ہے، وہ پیتا ہی ہے، وہ صبح ایسے کرتا ہے، وہ شام میں ایسے کرتا ہے۔ دنیا کے ایسے رشتے جو شریعت میں بھی شاید قبول نہ ہو، بندہ اس کی کاپی ایسے کرتا ہے، اور جو اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے اور اس کو ہم فالو کرنے میں کہتے ہیں وہ اچھا ہے یار کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارا محبت کا لیول نہیں ہے۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے خوف کا۔ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ سامنے بندے نے کہا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، اگر نہیں کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ مجھ پر خوف غالب ہے، اس وجہ سے نمازیں پڑھتا ہوں، مجھ پر خوف غالب ہے اس لیے مسجد میں آ جاتا ہوں، مجھ پر خوف غالب ہے اس وجہ سے یہ اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ کمزور درجہ ہے، دوسرے درجے کا۔ کیا نہیں کروں گا کہیں دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ اور تیسرا درجہ ہوتا ہے لاپرواہی کا، اور نماز پڑھ لو اور روزے رکھ لو اور سود نہ کھاؤ اور فلاں کام نہ کرو، اچھا یار کر لیں گے، ادھر سے سنا ادھر سے، لاپرواہی والا تعلق۔ اب فیصلہ ہم کر لیں، دعویٰ ایک طرف ہمارا یہ ہے کہ آپ پر جان بھی قربان ہے، چلے جان کو بھی سائڈ پر رکھ دیں، ان کاموں سے چیک کر لیں، کیونکہ دین میں اور قرآن میں اور حدیث میں اور آخرت میں بھی دلائل سے کام چلے گا، آپ کے جناب خواہشات سے نہیں چلے گا۔ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، خوف والا تعلق ہے، یا بے پرواہی والا تعلق ہے؟ کچھ کر لیا کچھ نہ کیا، کچھ مان لی کچھ نہ مانی، کچھ سن لی کچھ نہ سنی، کبھی ایمان بڑھ گیا تو کر لیا، کبھی ایمان کمزور ہو گیا تو کر لیا۔ اب یہ فیصلہ ہم نے اپنے اندر سے یہ کرنا ہے کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہے۔ اور آخری جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی ہے کہ ہر مسلمان کا، بلکہ مسلمان سارے انسان اور جنات کا بھی، یہ 4 مدارج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ان 4 چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔
وہ اب 4 چیزیں پہلے رکھنا. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. کہ یہ 4 کام تم نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے. پہلا کام فالذین آمنوا, کہ جو لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے. ایمان کیسے؟ ایمان 4 درجات ہیں اس کے. پہلا یہ کہ جو نہیں مانے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر. الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں, اس کیٹیگری سے باہر نکل گئے. دوسرا درجہ ہے زبان سے اقرار کیا, دل نے تصدیق نہیں کی, اسے کہتے ہیں منافق. تیسرا درجہ یہ ہے کہ زبان نے اقرار کیا لیکن دل نے کمزور تصدیق کی ہے. اب یہ کمزور تصدیق کا میں بتاؤں گا, یہ کمزور تصدیق کا مطلب ہے, اسے کہتے ہیں مسلمان. اور چوتھا درجہ ہے زبان نے اقرار کیا لیکن یقین کے اعلیٰ درجے پر کھڑا ہے, وہ ہے مومن. اب ہم دیکھ لیں, کافر کی کیٹیگری سے نکل گئے, منافق کی کیٹیگری سے نکل گئے, باقی پیچھے بچے ہمارے 2, کمزور اور یقین تصدیق. یہاں دل کمزور تصدیق کرتا ہے یا یقین والی؟ ابھی چیک کرنا ہے. اگر میرا دل, زبان کہتی ہے دل کمزور تصدیق کرتا ہے, تو میں جو بنیادی چیزیں ہیں, قرآن کے ساتھ تعلق, آپ کی سیرت و حدیث کے ساتھ تعلق, اور آپ کم سے کم کبائر اور فرائض سے, اگر یہاں کہیں نہ کہیں مجھ سے ڈنڈی مار رہی ہے کہ کچھ پہ عمل کر رہا ہوں, کچھ کو چھوڑ رہا ہوں, علم کو کچھ سیکھ رہا ہوں, کچھ نہیں سیکھ رہا, کبھی کچھ عمل کرتا ہوں, کبھی کوئی عمل چھوڑ دیتا ہوں, تو سمجھے میرا کمزور تعلق. اور اگر زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل یقین کے درجے پر کھڑا ہے, تو سب سے پہلا تعلق میرا علم کے لحاظ سے قرآن و حدیث کے ساتھ, اور پھر میں باعمل مسلمان. لوگ میری زندگی میں جھانکیں اور دیکھیں یہ کاروباری بندہ ہے, یہ نوکری پیشہ بندہ ہے, یہ ریڑھی لگانے والا ہے, یہ دکان والا ہے, یہ فیکٹری والا ہے, یار اس کے پاس جائیں تو بات بڑی سیدھی کرتا ہے, وقول قولا سدیدا, بات سیدھی کرتا ہے, بڑا سچا اور کھرا بندہ ہے یار, لین دین میں بڑا پختہ بندہ ہے یار. اس کے گھر جائیں تو یار اس کی بیوی بڑی نیک ہے یار, اس کی اولاد بڑی فرما بردار ہے, یہ رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا ہے یار, یہ دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے یار, اس کی زبان عمل اور جو نا زبان کے ساتھ اور اس کی عمل کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی. اگر علم کے ساتھ جڑا ہے اور عمل بھی ساتھ جڑ گیا تو یہ یقین والا درجہ ہے. اب وہ ایمان دیکھ لیں آپ, ایمان ہمارا کس جگہ پر کھڑا ہے. دوسرا کیا کرا؟ وَعَزَّرُوهُ, ان کی تعظیم کرنی ہے, سادہ زبان میں ان کی عزت کرنی ہے. صحابہ کرام تو سامنے تھے, انہوں نے عزت کر کے جان مال کے ساتھ, اپنی ہر خواہشات کے ساتھ آپ کی عزت کر لی. آج امت نے ان کی عزت کیسے کرنی ہے؟ اور عزت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ سب سے آسان اور ابتدائی جو بات وہ یہ ہے کہ کیا میرا ظاہر میرے محبوب جیسا ہے کہ نہیں. اگر میرا ظاہر, باطن کو صاف کرنا مشکل ہے, اس کا ٹائم لگے گا, لیکن ظاہر کو ان جیسے بنانے کے لیے میرے خیال میں 24 گھنٹے بھی زیادہ ہیں, 24 گھنٹے بھی زیادہ ہیں. کہ میں نے اپنے سر کو ڈانپنا کیسے ہے, لباس کیسا پہننا ہے, چہرہ کیسے ہونا چاہیے, میں نے جمعہ پڑھنے آنا ہے, خوشبو کیسے لگانی ہے, میں نے اپنے ظاہر کو ان جیسا کیسے بنانا ہے. سب سے پہلے اگر میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کرتا ہوں. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ اے ایمان والو اپنے نبی, اللہ اور اس کے نبی سے 1 انچ آگے نہیں بڑھنا, 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنا. اپنی عقل کو نیچے اور دین کے احکامات کو اوپر لانا ہے. آج ہم نے الٹ کیا ہے, عقل کو اوپر رکھا ہے, دین کو نیچے رکھا ہے. یار میری عقل نہیں مانتی یار, وہ یار یہ اس وقت کے مسائل ہو, یہ منسوخ ہو چکا ہے, یہ ابھی نہیں چلے گا, آج نہیں ہو سکتا یہ کام. میں اپنی عقل کو اوپر رکھتا ہوں اور دین کو نیچے رکھتا ہوں, اور پھر دین کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے دین کو اوپر رکھنا ہے, عقل کو نیچے رکھنا ہے. اگر عقل میں بات سمجھ آ جائے تو سمجھیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ نے آپ کو حکمت عطا کر دی ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو یہ سمجھیے گا میری عقل اور میرا علم ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا کہ میں اللہ کی حکمت کو سمجھ سکوں.
جہاں پر کہا ہے رک جاؤ وہاں پر رک جانا، جہاں پر کہا ہے چلو جاؤ وہاں پر چلے جانا، جہاں سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ وہاں سے پیچھے ہٹ جانا، اگر میں اپنے نبی کی عزت کرتا ہوں۔ تیسرا کام کرنا ہے، من عمل عاملہ لیس علیہ امرنا فہو رد۔ وہ کہتے ہیں نکالوں سے ہوشیار رہی، نوٹ 500 کا ہو، 100 کا ہو، 10 روپے کا بھی ہو، اگر حکومت پاکستان کی مہر نہ لگی ہو تو کتنا سخت قانون ہے جی، اس کو تھانے رپٹ کراؤ، بندہ اندر کراؤ، جعلی کرنسی چلا رہا ہے۔ دنیا کے یہ چند ٹکے جعلی چل جائیں تو تھانے کچہری تک باہر چل جاتی ہیں۔ میرے اعمال پر اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر نہ ہو، جعلی اعمال چلتا رہوں تو کوئی خیر ہے، کوئی گال نہیں، اپنی وہ اللہ آستہ سے ہدایت دے دے گا۔ میری غیرت جو نا اس کو جوش نہیں آتا، اپنی عزت پر بات آئے تو میں کسی کو بولنے کی جرت نہیں دیتا کہ میرے سامنے کو بول چلے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئے تو کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، چلنے دو، کوئی بات نہیں، میٹھا میٹھا اسلام۔ ہم نے کیا کرنا ہے آج کے بعد؟ اپنے سے وعدہ کرنا ہے، اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے۔ یہ جس طرح جعلی نوٹ مارکیٹ میں نہیں چلتا، آج کے بعد جعلی عمل کوئی چل نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہم نے ڈنڈا پکڑ کر لوگوں کے پیچھے ہو جانا ہے، پہلے خود سمجھنا ہے، پھر اچھے طریقے سے حکمتاً بات کو پہنچا دینا ہے۔ ہدایت دینا نہ دینا میرے رب کا کام۔ مناظرے نہیں کرنے، مناظروں کے چیلنج نہیں دینے، آ جاؤ جی نکل آؤ جی۔ ہمارے پاس صرف مناظر ہی رہ گئے ہیں، مباحث ہی رہ گئے ہیں، علم سے بھی دور ہیں اور عمل سے بھی دور ہیں۔ میرے نبی کی سیرت سے دیکھیں، کبھی مسلمانوں نے آپس میں مناظرے کیے تھے؟ آج جگہ جگہ مناظرے کھڑے ہوئے، آ جاؤ جی اتنے بندے لے کر آ جاؤ جی، اتنے بندے اگر مسلمان سے مناظرے نہیں کرتا، وہ اپنی بات حکمت سے پہنچا دیتا ہے، اگر مان لے تو الحمدللہ، نہ پہنچائے تو السلام علیکم ادھر سے چلا جاتا ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہدایت دینا نہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ اور آخری بات، ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو 3 فتوے قرآن میں لگائے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات مطابق فیصلے نہیں کرتے، سب سے پہلے وہ کافر ہے، دوسرا وہ ظالم ہے، تیسرا وہ فاسق ہے۔ اگر میری زندگی میں سب سے پہلے اس 5-6 فٹ پر اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں چلتا، میرے گھر میں جائے تو میرے بیوی اور بچوں پر میں احکامات چلاتا نہیں ہوں، اس کے بعد اپنے ہمسائے، پھر محلے دار، پھر رشتہ دار، پھر دوست، پھر اس کے بعد کوئی اور، اگر جس درجے میں جا کر میرے اوپر اللہ اور اللہ کے حکموں کو میں نہیں نافذ کر رہا تو میں کافر ہوں۔ کافر یہ نہیں کہ دائرہ اسلام سے، بلکہ انکار کرنے والا، کافر ہوں، ظالم ہوں، فاسق ہوں۔ یہ اللہ نے 3 فتوے قرآن میں لگائے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور ان احکامات کو نافذ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، میں اگر ان کی تعظیم کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، یہ چند چیزیں 3-4 میں نے آپ کو بتائی ہیں، اب فیصلہ ہم خود کر لیں ان کی سب۔ تیسرا کام کر رہا ہے وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرنی ہے۔ اس وقت تو اصحاب رسول تھے، ان کی مدد تو سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنی جانیں بھی دے دی، مال بھی دے دیا، سارا کچھ ہی دے دیا۔ آج ہم نے اپنے نبی کی مدد کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے جو مدد کا پہلا ذریعہ کہ میری کم علمی، میرے عمل میں کمزوریاں، یہ کوشش کروں یہ بدنامی کا باعث نہ بنے اور میرا دین اسلام بدنام نہ ہو، کفار مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں۔ یہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں یار، بدنام کون ہو رہا ہے؟ بدنام میں نہیں ہو رہا، میرا دین بدنام ہو رہا ہے۔ بدنام میں نہیں ہو رہا، وہ نعوذ باللہ میرے نبی کے کارٹون اس وجہ سے بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو یہ بات میں میسج یہ دے رہا ہوں کہ یار ہمارا دین ہی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے ہمارے گھر میں ایک عیسائی عورت کام کرتی تھی، اس کو ہم نے کہا بھی اسلام کی طرف آ جاؤ، سمجھو بالکل لوور لیول، جو کہتے ہیں غریب طبقے کی ذرا بات کام کر رہی، اس نے آگے سے جواب بلا کیا کہ یہ مسلمان ہو جاؤ، مسلمان تو دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہ سبق بے شک انہوں نے پڑھوایا ہے، حصہ ہمارا ہے۔ اس کو دین سے کون متنفر کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں۔ وہ میرے جو نا زندگی میں جب جانگتے ہیں ان کہ یہ مسلمان جھوٹ، فراڈ، 2 نمبری، ہر کام ان کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے ان کا دین ہی میں یہ سکھلاتا ہے۔ میں نے ہر بندے نے کوشش کرنی ہے کہ میری ذات کی وجہ سے دین اسلام بدنام نہ ہو اور میرے نبی کو برا کوئی نہ کہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ میں نے علم سیکھنا ہے،
اور سب سے بڑا علم قرآن و حدیث ہے. علم سیکھ کے بعمل مسلمان بننا ہے اور پھر لوگوں کو میسج دینا ہے. اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جیسا امتی ہوگا وہ نبی پر بھی ویسے ہی فتویٰ لگائیں گے. ان کو اس نبی کو ماننے والے ایسے ہیں تو نعوذ باللہ نبی بھی ایسے ہی ہوگا. ہم نے قرآن و حدیث کے ساتھ جڑ کر بعمل مسلمان بننا ہے تاکہ لوگ دور بیٹھے گواہی دیں یار مسلمان ہو تو ایسا ہوتا ہے. اور پھر جب میں بعمل مسلمان بنوں گا پھر میری گفتگو کم, میرا چلتا پھرتا عمل تبلیغ ہوگا. آج کافر کو گفتگو کی ضرورت کم ہے, اس کو چلتا پھرتا مسلمان نظر آنا چاہیے. جس دن چلتے پھرتے مسلمان نظر آنے شروع ہو گئے نا بعمل, اس دن اس گورے نے کہا نا کلمہ پڑھا دو. ہم کہتے ہیں مجھ جیسے نکمے 2-2 گھنٹے تقریریں کروا لو, لیکن جب عملی زندگی میں جھانکیں گے تو کہیں گے یہ دین سے بہت دور ہے. اور کیا بنے گا؟ میں بدنامی کا باعث بنوں. اور اس تمام پروسیس سے گزر کر علم اور عمل کے ساتھ بعمل مسلمان بن کر ہم نے ایک جماعت بننا ہے, ایک امت بننا ہے. اور امت بن کے کیا کرنا ہے؟ سب سے جو اونچا اور اعلیٰ کام تھا جس کو ہم بالکل ہی بھول چکے ہیں, ہمارے نہ ممبروں پر گفتگو ہوتی ہے, نہ دروس میں ہوتی ہے, نہ محافل میں ہوتی ہے, وہ کیا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون, کہ وہ جو ہدایت اور دین حق کے ساتھ آئے تھے اس کو ایک نظام کے طور پر اس دنیا پر نافذ کرنا تھا. اس کے لیے ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم تو ابھی چھوٹی چھوٹی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا کر اور اپنی وہاں پر چودراہٹ کی وجہ سے لڑ رہے ہیں. ہم تو ابھی ذاتیات سے ہی اوپر نہیں ہوئے. جب تک ذاتیات سے اوپر ہو کر اجتماعی لیول پر اپنی ذاتیات چھوڑ کر دین اسلام کے فائدے کے لیے اپنی اغراض کو پیچھے رکھ کر اسلام کو غالب کیسے کرنا ہے, اس کو نظام کا کیسے نام دینا ہے, جب تک نہیں ہوگا یہ دین اپنی سب سے اونچی چوٹی پر نہیں پہنچے گا. کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے, کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے, کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوتا ہوں, ہنڈیا پکانی ہو تو نمک کی اپنی اہمیت ہے, مرچ کی اپنی اہمیت ہے, ہنڈیا کی اپنی اہمیت ہے, آگ کی اپنی اہمیت ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی تو ہنڈیا پکے گی. ایک چیز بھی کم ہو تو ہنڈیا نہیں پکے. دین پورا ضابطۂ حیات ہے. تو قرآن کہتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَ الزُّبُرَ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِغُونَ. انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا اپنے سینے کے ساتھ سجایا ہوا ہے اور کہہ رہا میں حق پاؤں. جب وہ تمام ٹکڑے ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے, ذاتیات کو پیچھے چھوڑ کر اجتماعیت پر نہیں جائیں گے اور دین کو غالب کرنے کے لیے کہ اس کو نظام کا ہم نے, کیونکہ یہ تکمیل دین ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آخری خود اپنے ہاتھ سے کر کے دکھا دیا کہ یہ منہج نبوی ہے, اس پر چل کر تم نے اس دین کو غالب کرنا اور نظام کا حصہ بنانا ہے. آج کیپٹلزم ہے, آج جناب سوشلزم ہے, اسلامزم ہی ایک نام ہے. وہ بھی ہم نے اپنی اغراض اور ذاتی مفادات کی نظر کر کے ہم نے دین اسلام کو بدنام کر دیا. تو بھائی یہ چند باتیں, چوتھی بات انشاءاللہ اگلے خطبے میں آپ کو بیان کرتا ہوں. تو 3 باتیں کیا ہوئی؟ ہم نے ایمان لانا ہے. ایمان کس درجے پر؟ یہ دیکھ لیجیے گا, کمزور ہے تو آپ علم میں بھی کمزور ہیں, اور اگر عمل میں بھی کمزور ہے تو آپ کی تصدیق کمزور ہے. اگر آپ کی زبان کے ساتھ دل یقین کے درجے پر ہے تو آپ علم کی اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور عمل کے بھی اعلیٰ درجے پر ہوں گے. فیصلہ خود ہی کر لیں. اور وَعَزَّرُوهُ ان کی تعظیم کرتے ہیں. اگر اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ رسول کو حاکم ماننا ہے, اور حاکم یہ ہے کہ ان کے احکامات کے مطابق زندگی میں اس کو نافذ کرنا ہے. 1 انچ آگے نہیں بڑھنا, 1 انچ پیچھے نہیں چلنا. جس طرح جعلی کرنسی ہم چلنے کو نہیں دیتے, تھانے کچہری تک جو نا FIR کٹ جاتی ہے, ہم اللہ کے احکامات کو, وہ جعلی اعمال جو اللہ کے رسول کا نام لے کر چلائے جاتے ہیں, حکمتاً سب سے پہلے خود سمجھنا, پھر اپنے بھائیوں کو حکمتاً سمجھانا ہے. اور پھر جو ہے نا سروح ان کی مدد کیسے کرنی ہے. ہم میں ہر بندہ ذاتی لیول پر کہ میں یار بدنامی کا باعث نہ بنوں. میں اگر یورپ چلا جاؤں, میں امریکہ چلا جاؤں, میں کسی اور ملک چلا جاؤں, باہر جا لو کہ بھائی تسی مسلمان ہو یار, بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر. میں نے پہلے آپ جیسے مسلمان نہیں دیکھے. لوگ اس طرح کی گواہیاں دینی شروع کر دیں تو سمجھو آپ راستے پر ہو. میں اپنے نبی کو, اپنے دین کی بدنامی کا باعث نہ بنوں, اور اس دین کو سیکھ کر بعمل مسلمان بن کر پھر لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میرا دین سچا اس طرح ہے. اور اس کی سب سے تکمیل دین کی جو ہے کہ اس کو نظام کے طور پر کیسے نافذ کرنا, گفتگو کم ہوتی ہے.
پہلے کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ تزکیہ کرنا ہے، علم حاصل کر کے بعمل مسلمان بننا ہے، ایک جماعت بننی ہے، جماعت بن کر ہم نے متحد ہونا ہے، متحد ہو کر ہم نے اس کو نظام کا ایک سسٹم کا حصہ بنانا ہے، تاکہ یہ پاکستان ہی سمجھے یہاں پر بھلے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کا نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے احکامات چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا چلتا ہے۔ دنیا کو بتانا کہ آ کر دیکھو دین اسلام کی عملی شکل، تو ادھر پاکستان میں آ کر دیکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ربیع الاول چاہ رہا ہے، چلیں اسی بہانے سے ہی اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح، اپنے جو نا ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں، محاسبہ کریں، جائزہ لیں، کیونکہ اصلاح کی پہلی سیڑھی یہ ہے جو اقوام اپنی اصلاح کے لیے اپنی خامیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، اور اس کے بعد اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن کے ذریعے میں اقوام کو جو نا عزت بخشتا ہوں، اس قرآن کے ذریعے اقوام کو ذلت بخشتا ہوں۔ اب خود ہی فیصلہ کر لیں آج ہم ذلیل ہیں یا باعزت ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ربیع الاول کے ذریعے سے ہی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلقات ہونے چاہیے، جس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے جو درجات ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق علم کے ذریعے بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رسول اللہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ چوتھی چیز جو رہ گئی وہ تھی واتبعوا النور الذی انزل معہ، ہم نے اس نور کی اتباع کرنی ہے جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور وہ نور ہے قرآن۔ اور اس قرآن کے علماء کرام نے تفاسیر میں بتایا 7 حقوق ہیں، 5 اور 2، 7 حقوق ہیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی۔ اگر ہم جڑ رہے ہیں تو سمجھیے ہم اس نور کی اتباع کر رہے ہیں۔ پہلا کام کہ ہمیں قرآن اوپر سے دیکھ کر ناظرہ صحیح طرح آنا چاہیے۔ کیا ہم مسلمانوں کو اوپر سے دیکھ کر تجویدی قواعد بہت نہ صحیح، ایک ہوتا ہے لحن جلی، ایک ہوتا ہے لحن خفی۔ آسان میں بتا دوں کہ حروف کی اور زبر زیر کی غلطیاں دور کر لیں گے تو گزارا چل جائے گا۔ میں ابھی آپ کو گزارے والی بات کر رہا ہوں، اوپر والی نہیں بات کر رہا ہوں۔ کیا ہمارے حروف کی جو غلطیاں ہیں، 29 حروف ہیں، کیا 29 کے 29 حروف کے مخارج صحیح طرح میں آتے ہیں؟ دعوے ہمارے دیکھ لیں کہ ہماری کتنی، ہم سے بڑا مفتی کوئی نہیں شاید ہو، لیکن کس علم کے درجے پہ کس جگہ پر کھڑے ہیں، اپنا محاسبہ کریں کہ اور زبر زیر پیش کی جو غلطیاں ان کو دور کریں۔ یہ کتاب ہدایت والی ہے، ثواب والی کتاب نہیں ہے۔ ہم نے اسے ثواب والی کتاب سمجھ لی ہے، اصالِ ثواب کرا لو، وظیفہ نکلوا لو، کوئی مشکل آئے تو کوئی آیت نکلوا لو، کوئی اور کام پڑ گیا بالکل ٹھیک ہے، چون جھاڑ کے اوپر رکھو، غلاف ریشمی اس کو رکھو، اونچی جگہ پر رکھو، گرد پڑ جائے صاف کر لو، اچھی بات ہے، تعظیم کرنی چاہیے کام کو، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط کام ہے، لیکن اصل مقصد نہیں ہے اس کا۔ ابھی آپ کہیں شو روم پہ جائیں نا نئی گاڑی لینے، تو وہ اتنی موٹی ساتھ کتاب دیتے ہیں، ایک ایک اس کا پرزہ بتاتے ہیں، اس کا کام یہ اس وقت کروانا ہے، یہ اس وقت کروانا ہے، یہ اس وقت کروانا ہے، یہ اس وقت کروانا ہے۔ انجن میں انجن آئل کی جگہ پر پیٹرول ڈلوا لیں اور پیٹرول کی جگہ پر انجن آئل ڈلوا لیں تو صحیح کام ہے۔ گاڑی بڑی نئی گاڑی لے آئیں بالکل 0 میٹر، اس کے انجن میں پیٹرول ڈال دیں اور جہاں پیٹرول ڈالنا ہے وہاں پر انجن آئل ڈال دیں، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر دو، دین کی بات ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر دے، ادھر کی ادھر کر دے، ادھر کی ادھر کر دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو ٹھیک ہی ہے نا یار۔ انجن آئل غلط ہو گیا یا پیٹرول غلط ہو گیا؟ آئل بھی ٹھیک ہے، پیٹرول بھی ٹھیک ہے، جس جگہ اس کا استعمال کرنا تھا غلط کی وجہ سے انجن سیز ہو جائے گا، آپ کی لاکھوں کی گاڑی برباد ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی جو مال و متاع ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو اس ڈائریکشن سے الٹ استعمال کریں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دین میں جو مرضی جو کرتے رہے کوئی بربادی نہیں ہے۔ یہ ہدایت والی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تیسرا کام، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ ہم نے یاد کرنا ہے۔ ٹائم تھوڑا جلدی سے بس پوائنٹ آپ کو بتاؤں۔ اس کے بعد اس کا بنیادی فہم حاصل کرنا ہے کہ جب قاری صاحب
مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، فجر کے وقت قرآن پڑھیں تو اتنے تو ہم عاجز نہ آئیں، ہمیں اتنا تو ہو جب قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، نہ مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا پڑھا، کیا کہاں سے پڑھا اور کیا بات ہمیں کہی جا رہی ہے۔ یہ ہے ہمارا درجہ فہم کا اور ہماری مسلمان، خصوصاً فجر میں اگر قاری صاحب کو لمبی قرات کر لیں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے پڑھ گئے، کیا پڑھ گئے ہیں، کیا کہہ گئے ہیں۔ میں تو بس ایسے ہی بیٹھا ہوں، ادھر بیٹھا ہوں، یا گھر کا کوئی حساب کر رہا ہوں، کوئی دکان کا حساب کر رہا ہوں، بس ہی نماز پڑھ لی ہے۔ تبھی تو ہمارے اعمال میں کمی ہے۔ جب تک اس قرآن کو اتنا نہیں سمجھیں گے، یار نمازوں میں تو ہمیں قرآن سمجھنا آنا شروع ہو جائے، اور اس کے بعد اس قرآن کو کھول کر اس میں غور و تدبر کریں، اس میں ایک ایک نقطے میں ہماری لیے رہنمائی ہے۔ یہ 5 ہو گئے علم کے لحاظ سے، اور 2 کیا ہے، پھر اس طرح قرآن کو سیکھ کر اللہ کی قرآن کے ساتھ اور اس کے بعد حدیث کے ساتھ تعلق جوڑ کر پھر ہم نے بعمل کیسے بننا ہے۔ پھر ہر بندے نے ابھی دوسرے بندے کی بات نہیں کرنی، اپنے گھر والوں کی بھی بات نہیں کرنی، سب سے پہلے اپنے اس 5-5 6-6 فٹ پر اس علم کو نافذ کر کے عملی طور پر قرآن کا نمونہ بننا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو بتانا ہے۔ پھر جب میں گفتگو کروں گا، میرے جیسے ناقص بندے گفتگو کریں گے تو پھر شاید کسی کے دل میں میری بات کر جائے۔ نہ میں علم کے ساتھ جڑا ہوں، نہ عمل کے ساتھ جڑا ہوں، واز جتنا مرضی مجھ جیسے نکموں سے کروا لیں میں کر لوں گا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 7 حقوق، ناظرہ، ترجمہ، حفظ، کچھ نہ کچھ فہم اور غور و فکر، اور پھر 5-6 فٹ پر نافذ کرنا۔ اور کہتے ہیں دین کو اس نظام کے طور پر نافذ کرنا ہے، پہلے 5-6 فٹ پر اس نظام کو نافذ کریں، پھر لوگوں کو بتائیں، پھر ہم کیا کریں، پھر اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح۔ اب فیصلہ کر لیں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کس ڈائریکشن کی طرف جانا ہے، وہ صراط مستقیم کون سا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج ہمیں تجدید ایمان اور تجدید اعمال کر کے اپنے آپ اور اپنے رب سے وعدہ کر کے، یا اللہ آج کے بعد قرآن بغیر سمجھے نہیں پڑھیں گے، اپنے نبی کی ایک حدیث روزانہ پڑھیں گے، صرف ایک اردو ترجمہ 2-2.5 منٹ بس اتنا لگے گا۔ ایک آیت سیکھنے میں، اس کا تلفظ درست کرنے میں میرے خیال میں 4-5-6 منٹ لگیں گے۔ ایک سیرت کا واقعہ اس کو پڑھنے میں 5 منٹ لگ جائیں گے۔ ایک آیت کو پکڑنے صرف 5 منٹ روزانہ دے دیں، اس کو حفظ کرنا، ٹھیک ہے، آپ یہ 24 گھنٹے میں 22-24 منٹ صرف دے دیں، چند سالوں میں آپ مفسر بھی بن جائیں گے، آپ محدث بھی بن جائیں گے، آپ حافظ بھی بن جائیں گے، آپ اپنی نبی کی سیرت کو جاننے والے۔ اگر اتنے بھی ہماری زندگی میں 24 گھنٹے میں 22-24 منٹ نہیں ہے تو پھر انتظار کریں اللہ کے عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی رسوا کرے گا اور آخر میں بھی ہمارا ٹھکانا چاہے گا، کیونکہ دعوے کرنا اور عمل اور علم کے ساتھ نہ جڑنا یہ یہود و نصارہ کی سنت ہے، یہ منافقین کی سنت ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ دعوے کے ساتھ اپنا علم اور عمل کو جوڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بننے کی، قرآن و حدیث کے ساتھ جڑنے کی، ہمیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے نفع بخش بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔